بھائی صاحب، آپ بڑے عرصے سے آپ بھی اکانومی کر رہے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے ڈی بی اور یہ سارے معاملات دیکھتے رہتے ہیں. جس انداز میں ابھی جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے بھی جب آئے تھے اس وقت بھی اور ابھی بھی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم نے قرضہ لینا نہیں ہے، قرضہ جو ہے کہ وہ ان سے دینا ہے ان کو، اور کچھ بات بنتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. لگتا ہے یہ بات بگڑتی ہوئی جا رہی ہے. آپ کو بھی ایسا فیل ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ مجھے تو کئی مہینوں سے لگ رہا ہے کہ یہ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. اب دیکھیے نا، آئی ایم ایف کا جو بیان آیا ہے جس کے نتیجے میں یا جس کے جواب میں وزیر خزانہ نے بیان دیا، آئی ایم ایف نے تو بجٹ کے بعد 5-6 دن لگا کر ایک 90 تلے انداز میں ایک بیان دیا ہے. اور وزیر موصوف جو کہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر سمجھتے ہیں کہ حرفن مولا ہے، انہوں نے فوراً زیادہ وقت نہیں لگایا، اس کے اوپر بیان بھی دے دیا. اور بیان ایسا زوردار قسم کا دھواں دھار بیان کہ وہ اسے سن کے بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے پاکستان بہت مضبوط پوزیشن میں ہے اور آئی ایم ایف کا پاکستان کے بغیر، یعنی پاکستان کو قرض دیے بغیر گزارا نہیں. جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. اس وقت پاکستان معاشی تاریخ کے حوالے سے اور ویسے بھی اپنی تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی نازک موڑ پہ کھڑا ہے، اور اگر یہ قرض نہیں آتا، یہ تعلق بحال نہیں ہوتا، تو پھر آگے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. اب یہ وزیر خزانہ کو کون سمجھائے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا تو یہ راستہ یا یہ طریقہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، اور وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی بلومبرگ نے سٹوری کی اور موڈیز نے بھی کہا کہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ہے بلکہ پیک پہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ بیل آؤٹ پیکیج اور یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہ ہوا، اور ابھی جو ڈار صاحب کا بیان ہے، کیا کہیں یہ وہ پیش بندی تو نہیں کی جا رہی کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ آگے جا کے جو مشکلات آ رہی ہیں اس سے پہلے ہی ہم کہہ دیں جی کہ ہم تو یہ بھی کرنے کو تیار تھے، یہ بھی کرنے کو تیار تھے، ہم نے سب کچھ کر دیا، لیکن یہ جیو پولیٹکس ہے اور یہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے، ریدر دین کہ ہم اپنی جو ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی بجائے سارا ملبہ جو ہے اب ڈونرز کے اوپر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھائی، اسحاق ڈار صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ یعنی انسانی سوچ سے اور مجھ جیسے گناہگار انسان کی سوچ سے تو اعلیٰ تر بات ہے، سمجھ بالکل نہیں آ رہی. لیکن جو طریقہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اب تک دو خود آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے براہ راست بات کر چکے ہیں تاکہ پاکستان کے لیے مدد لی جا سکے. اب یہ منت سماجت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ راستہ پاکستان کے لیے کچھ صحیح نہیں ہے. بخاری صاحب، آئی ایم ایف پاکستان کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ این اس وقت کے اوپر ابھی 30 جون کو یہ مالی سال ہمارا ختم ہو رہا ہے، اور پھر یہ گورنمنٹ بھی زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے کی اگر پوری مدت پوری بھی کرتی ہے تو 12 اگست سے آگے نہیں جا سکتے اس وقت تک کہ جب تک اس کو اگر 6 مہینے ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا. تو 1-1.5 ماہ اس کا ٹائم رہ گیا ہے، تو کیئر ٹیکر آ جائیں گے، نئی گورنمنٹ آ سکتی ہے. تو اس وقت اتنا ناگزیر کیوں ہے ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ کیا اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے، اس کے پیچھے صرف اور صرف آئی ایم ایف نہیں ہے، ایک اور بھی حقیقت ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے دوست ممالک سے 6 ارب ڈالر کی مزید رقم اپنے ریزروز میں رکھوائیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ آپ کے ریزروز اتنی نازک حد تک گر نہیں چکے ہیں کہ آپ کے اوپر بالکل ایک ڈیفالٹ کی یا دیوالی کی تلوار لٹک رہی ہے. اچھا، وہ جو دوست ممالک ہیں ان کے بارے میں بھی سنتے یہ ہیں کہ ابھی تک وہ رقم ارینج نہیں ہو سکی، اس کا بندوبست نہیں ہوا. بالکل. اس میں ماضی میں جن دوست ممالک کا نام آیا ان میں چین اور سعودی عرب پیش ہیں، خاص طور پہ متحدہ عرب امارات کا بھی ذکر ہوا ہے، 2 ملکوں کے بھی نام آئے ہیں. اگر پاکستان کے اپنے دوست ہی پاکستان کو یہ 6 ارب ڈالر کی رقم پوری کرنے میں ہچکچا رہے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہمارے حالات سے اور ہماری معاشی سمت سے مطمئن نہیں ہیں. تو کیا یہ حقیقت باہر بیٹھے ہوئے اگر مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر ڈار صاحب کو یا اور جو ارباب اقتدار ہیں، جو حکومت میں لوگ ہیں،
انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بخاری صاحب اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے کہ ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ ہمیشہ بڑے مشکل وقت میں بھی پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، عالمی پابندیاں اس وقت لگ رہی تھی پاکستان کے خلاف، اس وقت بھی دوست ممالک نے ہمیں کچھ نے کھلے عام کچھ نے ڈھکے چھپے ہماری مدد کی. اب ایسا کیا ہو گیا پاکستان میں یا پاکستان کے گورنرز کے اندر کہ یہ دوست ممالک بھی جو ہمیشہ مشکل وقت میں ہمیں سپورٹ کرتے تھے وہ بھی ابھی نہیں کر رہے؟ ایسا آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ دو حقائق ہیں جو کہ اب بہت مختلف ہیں، بلکہ تین حقائق. ایک تو یہ کہ 1998 میں خاص طور پہ اسلامی دنیا میں پاکستان کے نیوکلیئر ٹیسٹ پہ بہت خوشی منائی گئی تھی کہ پہلا اسلامی ملک، اسلامی مملکت جو کہ نیوکلیئر کی دنیا میں داخل ہوا تھا. اور اس صورتحال میں چونکہ یہ خوشی کا موقع تھا، کئی ممالک نے پس پردہ اور جیسے کہ سعودی عرب نے تو بالکل کھل کے پاکستان کی بہت زیادہ حمایت کی. کوئی 3-3.5 سال تک سعودی عرب کا تیل پاکستان آیا اور اس کے لیے کوئی قیمت انہوں نے وصول اس زمانے میں نہیں کی. اچھا، ایک تو یہ مختلف ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشی مسئلہ تھا وہ آج کے مقابلے میں بڑا کم تھا. اور پھر تیسری ایک اور حقیقت یہ تھی کہ ارباب اقتدار کے اوپر باہر کی دنیا کے لوگوں کو میرے خیال میں نسبتاً زیادہ اعتبار تھا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1998 میں آپ کو یاد ہوگا یہ نیوکلیئر جو سینکشنز پابندیاں لگیں، تو اس کے بعد جب صدر مشرف کی حکومت آئی تو سعودی عرب میں مرحوم شاہ عبداللہ نے پاکستان کی حمایت وہ تیل کی قیمت کو مؤخر کرنے کے حوالے سے جاری رکھی، کیونکہ ایک اعتبار تھا کہ اسلام آباد میں برسر اقتدار ایک ایسی جماعت ہے یا ایک ایسا گروہ ہے جو کہ ملک کو سنبھال سکتے ہیں. میرے خیال میں اعتبار میں کمی آئی ہے اور پاکستان کے مسائل بھی ماضی کے مقابلے میں بہت بڑھ گئے ہیں. اور پھر جس سمت میں آپ لے کے جا رہے ہیں 1998 کے برعکس، تو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ اس کا نتیجہ آخر میں کیا ہوگا.